سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے، سب سے پہلے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا پہلے رکوع میں. دوسرا رکوع بہت طویل ہے، اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے. تیسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہ کان صدیقا نبیّا. اب یہ ایک نئی ترکیب ہے کہ جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے اسی لیے آج جو ہے کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکوع کی، کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسول نبیّا. حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول النبیّا، انہ کان رسول النبیّا. اور دو ہی کے بارے میں آیا انہ کان صدیق النبیّا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. تو اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ الفاظ مختلف ہیں، ترکیب مختلف ہے، تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے. اگرچہ بہت ہی میرے علم کی حد تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں، ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو ان کا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گزر جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اگر کسی چیز کی توجہ نہیں ہوتی. کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیّا اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیّا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جو جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. کہ یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا ہمیں دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کی وضاحت سورہ نساء میں آئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ منعم علیہم جو ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی، اس کے 4 درجات ہیں. اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب سے اوپر ہیں، پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدیقین کا، پھر ان سے نیچے شہداء کا، اور پھر بیس لائن سمجھیے کہ وہ صالحین مومنین جو نیک دل مسلمان ہیں، مخلص ہیں، صادق القول ہیں، صادق الایمان ہیں. یہ گویا کہ بیس لائن ہے. نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوئی شخص ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لیے کیا ہے؟ شہادت کا ہے. اس کے اوپر ایک درجہ صدیقیت کا ہے، اور یہ آخری درجہ ہے، اس لیے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ تو وہبی ہے. اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے. اب نوع انسانی کے لیے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اس صدیقین اور شہداء کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو اب سمجھ لینا چاہیے. اور اس کو جدید سائیکالوجی کی 2 اصطلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو 2 مختلف مزاجوں پر بنایا ہے، ایکسٹروورٹس، انٹروورٹس. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کھیل کود میں، سیر میں، باغ، یہ وہ، باہر کی دنیا سے ملنا جلنا، لوگوں سے ملیں گے، وہ پبلک میں ہوں گے، مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے، زیادہ خوش ہوں گے. کچھ لوگ برعکس مزاج کے ہوتے ہیں، وہ دروبین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹس. وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں. انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس 2 مزاج ہیں بنیادی طور پر. اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہیں. اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک کیفیت کہ جس میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو، ایمبیورٹ. یہ بہت شاذ ہوتا ہے، بہت شاذ ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعتاً اس میں توازن قائم کر سکیں. یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا. تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے. پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کائنات کی تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں، اشارے کرتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک، کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو پہچان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کیسے کریں یہ پتہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا. یہ صدیقین ہوتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے. جیسے کوئی شخص وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس اذان کی آواز آئے اور میں چلوں،
اتنا ہی ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف، وہ دنیا میں مگن ہیں، کھیل کود میں ہیں، شکار میں ہیں، کشتیوں میں ہیں، ہنسی مذاق میں ہیں، گفتگوؤں میں لگے ہوئے ہیں، تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر میلان نہیں ہوتا اس کا، لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں، اس کی طرف متوجہ ہونے میں. لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتی ہے، ہوتی بھی عام طور پہ جذباتی انداز میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں. بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں. اب اس کی مثال حضرت عمر ہے، حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. 6 سال لگ گئے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا، وہ بنو عدی میں سے تھے، حضور بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو کیوں دیر لگ گئی؟ 6 سال. سگے چچا ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں، نہایت محبت کرنے والے حضور سے، اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے کہ ایک روز آئے باہر سے، شکار کھیل کر آ رہے تھے، کئی دن باہر رہے تھے، واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے. لونڈی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ. اور بس یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو کر گئے ہیں، کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے، اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ. تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے. تو یہ حمزہ ہے. اسی طرح حضرت عمر ہیں، چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی، اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں، جان سے مار دیں، لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہنوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا سعید ابن زید کو، بہن کو بھی مارا ہے، لیکن پھر اچانک بدل گئے. پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کے چلا تھا قتل کرنے کے ارادے سے، گردن میں تلوار حمائل کیے ہوئے، جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواج یہ تھا، ان کی تلواریں گردنوں میں حمائل ہوتی تھی، وہ آ رہا ہے اور ایمان لا رہا ہے. تو یہ ہے شہداء، صدیقین اور شہداء. تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا، کچھ لوگوں کا مزاج شہداء سے مناسبت رکھتا ہے. حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں، وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے، وہ نکل جاتے تھے. حضرت ابراہیم 2 مرتبہ گئے ہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے. اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا. حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے. حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم، وہ صدیق النبی، ان کے مزاج جو ہے وہ اس نوعیت کا، صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا. تو نبوت تو ان کو بھی ملی، نبوت ان کو بھی ملی، لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے. اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے. تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ جو کار رسالت ہے، تبلیغ اور اتمام حجت، اس کے اندر تو عمل کا پہلو زیادہ ہے، اور اس میں پھر شہداء زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو رسولوں کے لیے تو ہے ہی یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے. تو گویا کہ شہداء کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی ہیں، اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں. تو حضرت ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وہ تو ہم پڑھ چکے تھے. اب آگے چلیے، ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی. اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اس کے جو دوسرے رکوع کے آخر میں یہ آیت آئی ہے، تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے سلسلے میں مزید کچھ گفتگو ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا. انہ کان مخلصا، یقیناً ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا. اس کی تفسیر آگے آ جائے گی سورہ طٰہٰ کے اندر. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو پکارا، اس سے بات کی، اس کو بلایا طور پہاڑ کے داہنی جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی عطا کیا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دی. چونکہ یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اگلی صورت میں آ جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی. انہ کان صادق الوعد، یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے.
اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو وہ آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھری۔ صادق الوعد وکان رسول النبی، اور وہ بھی مزاجی اعتبار سے جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت حمزہ چونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی۔ رسول النبی، وہ رسول نبی تھے، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو کے منظور نظر کہہ لیجیے، مرضیہ۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی۔ یہ ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نبی ہیں کہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین گزرے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور نبی بھی گزرے ہیں، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں شیس علیہ السلام۔ تو نبی تو یہ ہیں، حضرت آدم پہلے نبی، پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت ادریس۔ اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے، شیس کا نام سیس ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ادریس کا حنوک نام ہے وہاں۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ دونوں نبی ہیں صرف۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں، اس قرآن میں، ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک۔ اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں، لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ رافعک الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اب، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے، من النبیین، انبیاء میں سے۔ اب ہم کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا۔ من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعض ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا۔ اذا تتلیٰ علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ سجدہ کر لیجیے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ۔ یہ خلف کا لفظ جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ تو ناخلف، یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ہوں، ناخلف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو ابھی نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح در روح ہمارے سامنے ہے، ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب میں، یؤمنون بالغیب۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا۔
لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں، وہ آپ پر بڑا شاخ گزرتا تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں۔ آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن۔ تو اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے جو جہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل ہو سکتے، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ وما بینہما وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہوں۔ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ اس میں فرق نہیں ڈالتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ جب اسی کی مصلحت اور اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وحی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک رتلناہ ترتیلا، وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہیے، صبر کیجئے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود نہیں۔